جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اسلام کا مطلب اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے جھک جانا، اس کی بڑائی کو پہچان لینا اور اپنی حقیقت کو جان لینا کہ ہم گندگی سے پیدا ہوئے ہیں، کل پرسوں کو ہم گندگی میں مل جائیں گے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں، پھر اپنی مرضی، یعنی کہ اسلام کا مطلب اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے جھک جانا، پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جینا اور امن شانتی حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، سارے انسانوں کا مالک وہی ہے، اور اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اب قرآن مجید میں جو بھی اس کا آدیش دیا گیا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے حکم پر راضی ہونا، چاہے برے انسان کو برا لگے، کیونکہ اللہ کے حکم کا صحیح انصاف کسی کو برا نہیں لگے گا، لیکن صرف برے انسان کو برا لگے گا جو شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں، جو اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے برابر انصاف کرتا ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں، جو شیطان کے راستے پر چلے گا سچ اسی کو برا لگے گا۔ تو اسلام کا مطلب امن شانتی یہ ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام کا مطلب جو امن شانتی ہے، اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے اس کے حکم پر چل کر امن شانتی حاصل کرنا۔ تو اسلام کا مطلب امن شانتی یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم کفر شرک پر راضی ہو کر کہو کہ جی ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اسلام امن کا آدیش دیتا ہے، اسلام شانتی کا دھرم ہے۔ اگر تم شیطان کی برائی پر راضی ہو گئے ہیں، اگر تم شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے تو پھر تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، ہیں تم ظلم پہ بھی راضی ہو گئے، برائی پہ بھی راضی ہو گئے، تو برے انسان کے لیے تم برائی پہ راضی ہو جاؤ تو وہ جھگڑا تم سے کیوں کرے گا بھائی؟ ہیں تو تم نے ظالموں کے سامنے، برے انسانوں کے سامنے ان کی برائی پہ تم راضی ہو کے بیٹھ گئے، وہ اپنا برائی کرتے رہے ہیں، تم نے سوچا کہ ہم برائی سے بچ گئے تو ہمارے لیے امن شانتی قائم ہو گیا۔ بھائی تم نے سوچا ہم جھگڑے سے بچ گئے تو ہمارے لیے امن شانتی قائم ہو گیا، ہم بچ گئے۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے۔ تمہیں دھوکے میں دکھائی دے گا کہ ہمارے لیے امن شانتی قائم ہو گیا۔ امن شانتی کا مطلب اصل میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی مال دولت میں اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کی روح میں امن شانتی نہیں رکھا ہے، انسان کی آتما میں امن شانتی نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنی یاد میں رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں امن شانتی ہے۔ جب تم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا کر اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیو گے، مسلم اس کا آگیاکاری بن کر، تو اس میں امن شانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے، سنسار کے سچے مالک کے اس کے حکم جو اس نے قرآن مجید میں دیے ہیں، جب انہیں دنیا میں لاگو کرو گے تو ظلم زیادتی مٹے گی، تو دھرتی پر بھی امن شانتی قائم ہوگا۔ تو بھئی یاد رکھیں، اسلام کا مطلب شانتی، امن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ظالموں کے ظلم پر راضی ہو جانا، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، اپنے سچے مالک کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا دھرم تو ہمیں امن شانتی کا آدیش دیتا ہے۔ تو بھئی یہ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے سامنے دل سے جھک جانا اور اس کے حکموں کو پہچان کر، اس کے قانون کو پہچان کر اس پہ خود بھی چلنا، سچائی پر خود بھی چلنا اور سچائی کو دنیا میں قائم کرنا، یہ ہے۔ اور پھر اللہ کی مرضی پہ چل کر امن شانتی حاصل کرنا، یہ مطلب ہے اسلام کا۔ کیونکہ یہ جیون امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، سب کو جیون کا سمے دے رکھا ہے کہ کون اچھائی پر چل کے مرتا ہے اور کون برائی پر چل کے مرتا ہے۔ اب یہ انسان کو دنیا کا نشہ ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے یہاں رہتا ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، اور اپنے بنانے والے مالک کو نظر انداز کرتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں خود اپنا مالک ہوں، اور دھرتی پر پھر منمانی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چلتا ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہیں
میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں، اور اسلام کا یہی مطلب ہے، اسی کو فالو کریں، خود بھی سچائی پر چلیں اور سچائی کو دنیا میں زندہ کریں۔ ہمارا امتحان چل رہا ہے، جو سچائی کو زندہ کرے گا موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی